نہیں تو وہاں پھر چور اچکوں اور دو نمبر اور لبرلزم اور بے حیا اور بے غیرت اور اسلام مخالف لوگوں کو آنے کا موقع ملتا ہی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، چند دن قبل ایک بل پاس کیا گیا والدین کے متعلق جو کہ بڑا خطرناک تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ اکثر احباب کو علم ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے وقف املاک بل مدارس و مساجد کے بارے بڑا خطرناک بل پاس کیا گیا، اور اسی طرح ہمارے آج کل آپ دیکھ لیں لبرلزم کی بڑی حمایت کی جا رہی ہے، لبرلزم کی بہت حمایت کی جا رہی ہے، اور گستاخان رسول کو بڑی ترقی دی جا رہی ہے، بڑی سیکیورٹی مل رہی ہے، گستاخان صحابہ کو بڑی سیکیورٹی مل رہی ہے۔ اسی طرح قادیانیت دن بدن غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے، اور بھی کئی فتنے ہیں، اب کتنے کو گنواؤں گا آپ کو، بڑے اس طرح کے فتنے ہیں۔ ہم لوگ ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کوشش کرنے کے باوجود ان تمام فتنوں کو ختم کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں، ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج وجہ ڈھونڈنی ہے، صرف چند منٹ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ وجہ اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق ہے، میں اپنی ایک رائے پیش کرنے لگا ہوں جو مجھے وجہ نظر آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم سے غافل ترین لوگ ہیں، غافل ترین۔ عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، دین کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اور دین کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں دین کے حافظ بنیں، دین کے عالم بنیں، دین کو پڑھنے پڑھانے والے بنیں۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائمری بھی نہیں ہوئی ہوتی اور اس سے پہلے ہی اٹھا کے بچوں کو جامعہ میں داخل کروا دیتے ہیں، مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بچے کو اپنی جو قومی زبان ہے، ہماری اردو زبان، بچے کو اپنی قومی زبان تک لکھنی اور پڑھنی نہیں آتی، اور جامعہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ہیں ہی ساری اردو میں، زیادہ تر کتابیں اردو میں ہیں۔ ان کو نہ اردو لکھنی آتی ہے نہ اردو پڑھنی آتی ہے، تو ان کو جامعہ کا پڑھنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ خیر وہاں سے تو وہ ایک کلاس پڑھی، دو پڑھی تو آہستہ آہستہ تھوڑی بہت روانگی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت اردو لکھنی پڑھنی آ جاتی ہے۔ لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جب 8-10 سال لگا کے وہ فارغ ہوتے ہیں، جامعہ سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اب ایک مسجد ڈھونڈنی ہے، وہاں ہم نے امامت کرنی ہے، خطابت کرنی ہے، اور بس امامت خطابت کریں گے، اس سے اپنے گھر کا نظام چلائیں گے، اسی طرح ہم ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، میں نے جو مثال دی ہے اس کے تحت معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اکثر علماء، حکم الاکثر حکم الکل کے تحت بات کرنے لگا ہوں، اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ وہ خود کو مساجد و مدارس اور منبر و محراب کی دیواروں تک محدود کیے بیٹھے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، گوارا ہی نہیں کرتے، نہیں بھائی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی کس نے کہا یہ غلط کام ہے؟ اس سے اچھا کام تو کوئی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن جب ہم خود کو منبر و محراب تک محدود کیے بیٹھتے ہیں، خود کو مساجد و مدارس کی دیواروں میں قید کر لیتے ہیں، محدود کر لیتے ہیں، ہم سیاست کے میدان میں نہیں جاتے، ہم وکالت کے میدان میں نہیں جاتے، ہم جج نہیں بنتے، ہم اسی طرح آرمی میں نہیں جاتے، دیگر جو عہدے ہیں، دیگر حکومتی لیول کے ہوتے ہیں، ہم ان میں نہیں جاتے، ہم ان میں قدم نہیں رکھتے، جب ہم جاتے ہی نہیں تو وہاں پھر چور اچکوں اور دو نمبر اور لبرلزم اور بے حیا اور بے غیرت اور اسلام مخالف لوگوں کو آنے کا موقع ملتا ہی ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ملنا ہی ہے۔ جب ہم نہیں جائیں گے تو گزارش یہ ہے، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے دینی تعلیم کے بعد وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کروں گا، میری مؤدبانہ گزارش ہے، تمام والدین سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں۔ آپ دینی تعلیم سکھانے کا شوق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، فرض ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرائمری ہونے سے پہلے 2-3 سال بچے نے پڑھا تو اٹھا کے اس کو جامعہ میں داخل کروا دیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ بچے کو، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے،
اپنے بچے کو آرام سے سکون سے دنیا کی تعلیم ان کو حاصل کرنے دیں، ان کو کم از کم میٹرک کرنے دیں، ان کو بچوں کو میٹرک کرنے دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میٹرک کرنے تک وہ بالکل دین سے غافل رہیں، نہیں، میٹرک کرنے دیں، اس کے ساتھ ساتھ ناظرہ پڑھائیں، تھوڑا بہت حفظ کروائیں، تھوڑا بہت تفسیر اور ترجمہ وغیرہ پڑھاتے رہیں، ان کو دین سے آگاہ کرتے رہیں۔ لیکن جب میٹرک کر لیں آپ ان کو لے جائیں جامعہ میں داخل کروائیں، وہ جامعہ یعنی دین کی تعلیم پراپر حاصل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دنیا کی تعلیم باف ہوگی، نہیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، ساتھ ساتھ اب میٹرک کے آگے کی ان کی تعلیم ہے اسے بھی کور کریں، میٹرک کے آگے چلیں، باقی کلاسیں پڑھیں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، دونوں چیزیں، دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں حاصل کریں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب ایک بچہ جامعہ سے فارغ ہوگا، ساتھ وہ ایم اے بھی کر چکا ہوگا، ساتھ وہ اس سے بھی آگے تعلیم کر چکا ہوگا، یا ایم اے کرنے کے قابل بھی ہو چکا ہوگا، یونیورسٹی پڑھنے کے قابل بھی ہو چکا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں وہ ایک عالم ہوگا، جہاں وہ ایک خطیب ہوگا، جہاں وہ ایک امام ہوگا، وہاں ساتھ وہ ایک انجینئر بھی ہوگا، جہاں وہ ایک امام خطیب ہوگا وہاں ساتھ وہ ایک بزنس مین بھی ہوگا، جہاں وہ ایک امام خطیب ہوگا، دین کا عالم ہوگا، مفتی صاحب ہوں گے، وہاں ساتھ وہ ایک وکیل بھی ہوگا، وہ جج بھی ہوگا، وہاں ساتھ وہ آرمی میں جائے گا تو وہاں وہ ایک جرنل ہوگا، کرنل ہوگا، وہاں وہ سیاستدانوں میں جائے گا، سیاست میں قدم رکھے گا تو ایک اچھا سیاستدان بھی ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم آ جائیں گے تو یہ سارے چور اچکے، یہ 2 نمبر، یہ فراڈی، یہ سب نکل جائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، خشیت الہی موجود ہوتی ہے۔ جب علماء آ جائیں گے ان ساری سیٹوں پہ، ان علماء کے دل میں خشیت الہی موجود ہوگی تو انشاءاللہ ایسا کوئی بل پاس نہیں ہونے دیں گے، اور جو پاس ہو چکے ہیں ان کو بھی ختم کروا دیں گے۔ یہ تمام فتنوں کو دبایا جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس وقت دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اگر خود ہیں، آپ دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ کی عمر چاہے جتنی بھی ہو چکی ہے، بچے ہیں زیادہ، بچے ہیں 3 ہیں 4، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں کیا قباحت ہے؟ علم حاصل کریں، ابھی سے آغاز کر دیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ترقی دیں، دنیاوی تعلیم کو بھی پوری توجہ دیں، اسے بھی حاصل کریں، اور اسی طرح اہل مدارس بھی خصوصی توجہ فرمائیں، جہاں دینی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں وہاں دنیاوی تعلیم پہ بھی پوری توجہ دیں، دنیاوی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیں، تو انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔